اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن بزبان قرآن و حدیث کے عنوان سے کیا کرتے ہیں، اور آج میں ناظرین ایک بات سوچ رہا تھا، اور اسی سوچ میں نے یہ سوچا کہ آپ کو وہ بات شیئر کروں کہ آج کل ناظرین ہر شخص، بلکہ ماں باپ میں سے ہر ایک یہ شکایت کرتا نظر آتا ہے کہ اولاد اس کی بات نہیں مانتی، اولاد بڑی بدتمیزی سے پیش آتی ہے، اور خاص طور پر جب اولاد جوان ہو جائے، بچہ جوان ہو جائے اور اس کی شادی کر لی جائے تو پھر ماں یہ شکایت کرتی نظر آتی ہے کہ اپنی بیوی کا ہو گیا ہے، میرا پوچھتا بھی نہیں، مجھے کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ باپ یہ کہتا ہے کہ دوستوں یاروں کے سامنے میری بے عزتی کر دیتا ہے، میرے منہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم تو اس پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جو قرآن لے کر آئے، تو اس قرآن میں ایک نہیں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھیں۔ ناظرین و سامعین، یہاں ائمہ یہ فرماتے ہیں، ائمہ مفسرین، کہ کیا بات ہے، کہیں پر بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم آیا تو اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا حکم دیا، اور اسی سے متصل والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا، حسن سلوک کا، احسان کا حکم دیا۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا مفسرین کے مطابق اس کا ایک بڑا ریزن یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خالق و مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا فرمایا۔ ناظرین و سامعین، لیکن دنیا میں آنے کا سبب اگر بنے تو بظاہر والدین بنے، بظاہر والدین بنے، لیکن والدین بھی اللہ کی مخلوق ہیں، تو فرمایا کہ میں تمہارا خالق و مالک ہوں، میری عبادت تم پر لازم ہے، اور عبادت میرے علاوہ کسی اور کی جائز نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں اگر تمہارے آنے کا بظاہر سبب بنے ہیں تو تمہارے یہ والدین بنے ہیں، تو ان کی عبادت تو بالکل جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ تمہارے دنیا میں آنے کا سبب بنے ہیں تو لہٰذا ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک رکھنا۔ پھر ناظرین، خاص طور پر ماں کے بارے میں یہ فرمایا کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، کہ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، پھر اس کے بعد فرمایا کتنی مشکل سے پیٹ میں رکھا، کتنی تکلیف اٹھاتی ہے ماں کہ ایک پیٹ میں بچے کو اٹھائے پھرتی ہے، 9 ماہ تک اسے اٹھائے پھرتی ہے۔ پھر ناظرین، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں کہ کتنی تکلیفیں، کبھی یہاں تکلیف، کبھی وہاں تکلیف، لیکن ہر تکلیف کو سہ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب دنیا میں آتا ہے ناظرین، بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ وقت جو وقت ولادت ہے، اس میں اگر ماں فوت ہو جائے، مسلمان ماں فوت ہو جائے، تو اسے شہادت کا مرتبہ عطا کیا جاتا ہے کہ وہ موت کے منہ سے نکل کر آتی ہے۔ کتنی
تکلیفیں سہ جاتی ہے، کس کی خاطر؟ اپنے آنے والے بچے کی خاطر۔ پھر اسے دودھ پلاتی ہے اور اس کی ایک ایک ادا پر فدا ہونے کو تیار ہوتی ہے۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر ناظرین سو بھی رہی ہو تو بچے کی ایک آواز سن کر بھاگتی ہوئی اپنے بچے کے پاس آتی ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین باپ کو دیکھیے کہ اپنے بچوں کو لقمہ حلال کھلانے کی وجہ سے پارٹ ٹائم تک جاب کرتا ہے اور راتوں تک ناظرین وہ تھک جاتا ہے، کام کرتا ہے کہ میں اپنے بچے کو حلال روزی کما کر کھلاؤں۔ اور پھر ناظرین رات کو اگر وہ آرام کر رہا ہو، اس وقت بچہ رو رہا ہو تو باپ بھی اپنا آرام، سکھ، چین سب بھول جاتا ہے۔ ناظرین یہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا بچپنا ہوتا ہے تو ہم اپنے والدین کی قدر نہیں کر پاتے، وہ لمحات ہمیں یاد نہیں رہتے۔ لیکن یہ لمحات تو یاد رہتے ہیں نا کہ ماں نے اگر ناشتے میں کچھ دیا، اگر ماں نے کھانے میں کچھ دیا تو نہ ماں یہ مجھے پسند نہیں ہے، مجھے ناشتے میں یہ بوائل انڈا پسند نہیں، مجھے ہاف فرائی کر کے دیں، مجھے آملیٹ کر کے دیں، ماں بھاگتی بھی جاتی ہے، بچے سے کچھ نہیں کہتی اور وہی بنا کر لاتی ہے جو اس کے بچے کو پسند ہے۔ ماں آج مجھے یہ نہیں کھانا، میں یہ نہیں کھاتا، ماں فوراً دوسری چیز بنا کر اسے پیش کرتی ہے۔ ناظرین اس ماں پر کیا گزرتی ہوگی جب جوان بچہ اپنی بیوی کے لیے، گھر والوں کے لیے کچھ لے کر جا رہا ہو اور وہ شوپر اپنی ماں سے چھپا کر لے جا رہا ہو، اس ماں پر کیا گزرتی ہوگی۔ وہ باپ کہ جو اپنے بچے کی ایک ایک ادا پر فدا ہونے پر تیار ہو، وہ باپ ناظرین جب بچہ اس کے منہ پر آ جائے تو اس باپ پر کیا گزرتی ہوگی۔ آپ جانیں کہ اس پر کتنی مایوسی کے بادل چھا جاتے ہوں گے، وہ اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی محنتوں کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ سوال کیا گیا کہ ما حق الوالدین علی ولدہما، کہ بچے کے والدین کا بچے پر کیا حق ہوتا ہے، تو فرمایا کہ ہما جنتک و ہما نارک، یہی دونوں تمہاری جنتیں ہیں اور یہی دونوں تمہارے لیے دوزخ ہیں۔ یعنی اگر ان کی اطاعت کرو گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو جنت ملے گی، اور حسن سلوک نہ کیا، ان کا حق پورا نہیں کیا تو پھر جہنم تمہارا مقدر ہے۔ ناظرین و سامعین، فرمایا کہ رضا الربی فی رضا الوالدی، سخط الربی فی سخط الوالدی، کہ والد کی ناراضگی میں رب تعالیٰ کی ناراضگی ہے، والد کی رضا میں رب تعالیٰ کی رضا ہے، اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ناظرین ان کی قدر کیجئے، خدا کی قسم اگر یہ نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہ ہوں۔ ہاں یہ بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ان سے لڑا نہیں جائے گا، لیکن ایک حسن سلوک کے ساتھ ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لیکن جو شریعت کی حدود کے اندر جتنے ان کی اطاعت کے معاملات ہیں اس میں اپنے سر کو جھکانا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک شخص تھا جو جان کنی کا وقت تھا، اس کی روح نہیں ناظرین اس کی روح نہیں نکل رہی تھی، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ وہ نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ۔ جب ماں آئی تو کہا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ کہا کہ یا رسول اللہ اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، مجھے بہت پریشان کیا ہے۔ فرمایا معاف کر دے۔ عرض کی یا رسول اللہ بہت تنگ کیا ہے، تو فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ آگ کو جلایا جائے۔ جب آگ کو جلایا گیا تو فرمایا کہ تو چاہتی ہے کہ تیرے بیٹے کو اس آگ میں ڈالا جائے؟ عرض کی یا رسول اللہ بہت تنگ کیا، بہت پریشان کیا، لیکن میں تو ماں ہوں نا، میں کبھی نہیں چاہتی کہ میرے بچے کو آگ میں ڈالا جائے۔ تو فرمایا کہ تیری ناراضگی کی وجہ سے جہنم کی آگ جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ بڑھ کر ہے کہ اس آگ میں ڈالا جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنے بچے کو معاف کیا، یہاں پر معاف کیا، اور وہاں اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، آسانی ہو گئی۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے جو اتنا بڑا مقام
مقام ملا اس کی وجہ یہ تھی کہ میری ماں نے رات کو اٹھ کر پانی مانگا، تو میں پانی لینے کے لیے جب گھر کے اندر جو ہے وہ میں نے ڈھونڈا تو پانی مجھے نہیں ملا، تو پانی تلاش کرنے کے لیے دور دراز تک گیا۔ جب پانی لے کر واپس آیا میری ماں سو چکی تھی، پانی کا پیالہ پکڑ کر میں سرہانے کھڑا رہا جب تہجد کے لیے جاگی۔ کیسی مائیں تھی تہجد پڑھ رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری ماں کو بھی اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تہجد پڑھنے کے لیے جاگی تو بایزید کو دیکھا، بولا بیٹا تو کیا کر رہا ہے؟ کہا ماں تو نے پانی مانگا تھا، تو کہا پانی لا کر رکھ دیتا، تو کہا عرض کی کہ ماں رکھ دیتا تو آپ نیند سے اٹھتی، آپ کو نہ ملتا، پریشانی ہوتی۔ اسی وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا کہ میرے مولا اس بایزید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو مقام اور مرتبہ مجھے ملا وہ یا تو میں جانتا ہوں یا میرا رب تعالی جانتا ہے۔ ناظرین، والدین کی قدر کیجئے، ان کے حقوق کو پورا کیجئے۔ کچھ بھی ہو جائے کبھی ان کے سامنے زبان درازی مت کیجیے گا۔ اف یہ کہنا یہ بھی بہت دور کی بات ہے، کبھی زبان درازی نہیں کرنا، کبھی ان کے سامنے اپنی نگاہوں کو مت اٹھانا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین آپ پر کتنا کرم فرماتا ہے، ان کی رضا میں رب تعالیٰ کی رضا ہے۔ ناظرین و سامعین، اللہ یہ ہے کہ وہ شریعت کے خلاف حکم دے اسے پورا نہ کیا جائے، لیکن اس کے علاوہ شریعت کے اندر جو بھی وہ کہتے ہیں اسے پورا کیا جائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ الانعام آیت نمبر 137 کا لاسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ہم انشاءاللہ سبق ضرور شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے ایک بریک کی جانب۔ آپ کہیں جائیے گا مت، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اسے یفترون پڑھیں گے، لیکن وقف کی صورت میں یفترون پڑھا جائے گا۔ آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر 137 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 137 137 یہاں پر کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، لو دوسرا، شاء تیسرا، لفظ اللہ چوتھا، ما پانچواں، فعلو چھٹا، ہو ساتواں، فا آٹھواں، ذر نواں، پھر اس کے بعد ناظرین ما دسواں، یفترون 11واں۔ کل 11 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ ملا کر پڑھنے کی صورت میں حمزہ کو لفظ اللہ کی لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف حمزہ پر زبر ہے، لفظ اللہ کی لام کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ را ساکن ما قبل ذال پر زبر ہے، را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے۔ وَمَا يَفْتَرُونَ را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ وَمَا يَفْتَرُونَ اب یہاں پر وقف کریں گے تو اسے ہم پڑھیں گے وَمَا يَفْتَرُونَ۔ چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ میرے لیفٹ پر اور آپ کے رائٹ پر وائٹ بورڈ ہے، اس پر ناظرین آپ دیکھیں کہ آج کا سبق درج ہے، اور سب سے پہلے ہم اسماء، افعال و حروف کی نشاندہی کرتے ہوئے لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ ناظرین جو ہے وہ قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، تو ان کلمات کی بھی ہم نشاندہی کریں گے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں لفظ اللہ۔ لفظ اللہ یہ پہلا اسم ہے، دوسرا اسم ہے ہم اور ہو ضمیر۔ لفظ اللہ
لفظ اللہ اور ہو اور ہم. اس کے بعد ناظرین تیسرا اسم ہے ما. تیسرا اسم ہے ما. 3 اسماء ہیں. افعال کی تعداد اب دیکھیں. پہلا فعل ہے شاء. اور دوسرا فعل ہے فعلو. تیسرا فعل ہے ذر. تیسرا فعل ہے ذر. چوتھا فعل ہے یفترون. چوتھا فعل ہے یفترون. اب آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں حروف کی جانب. پہلا حرف واو. پہلا حرف واو اور واو یہاں پر 2 بار ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور وَمَا يَفْتَرُونَ. دوسرا حرف لو. دوسرا حرف لو اور تیسرا حرف ما. تیسرا حرف ما اور چوتھا حرف فا. ناظرین آپ دیکھیں 3 اور 4 7 7 اور 4 11 کلمات. اور چلتے ہیں اسماء کی جانب. پہلا اسم ہے لفظ اللہ. لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. اور ناظرین جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے، بے نظیر ہے، اس کا کوئی ہمسر، کوئی کف نہیں ہے. اور ناظرین اسی طریقے سے اس کا جو یہ اسم ذاتی ہے اس کی بھی ہمیں اسماء میں کوئی مثال عام طور پر نہیں ملتی. اور ناظرین یہ ایسا صیغہ واحد کہ جس کی تثنیہ جمع نہیں آتی، ایسا صیغہ مذکر کہ جس کی مؤنث نہیں آتی. اور ائمہ فرماتے ہیں کہ جس نیت کے ساتھ، جس حاجت میں اسے پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ ہو نہیں سکتا کہ اس نیت کو پورا نہ فرمائے. وہ نیت پوری ہوتی ہے، وہ حاجت پوری ہوتی ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے. اور لفظ اللہ عام طور پر ہم اردو میں بکثرت استعمال کرتے ہیں. اور ناظرین یہ دعا بھی کرنی چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں کہ یا الہ العالمین اپنے ناموں کے ذریعے ہماری زبانوں کو، ہمارے ہونٹوں کو تر فرما، ہم ہر وقت تیرا ذکر بجا لاتے رہیں. پھر اس کے بعد اگلا جو اسم ہے فعلوہ فذرہم. تو ہو اور ہم، اسکرین کی طرف دیکھیں، وائٹ بورڈ کی طرف دیکھیں. ہو اور ہم، یہ ناظرین ہو جو ہے یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر اگر متصل ہوتی ہے تو ہو کی شکل میں جیسے یہاں پر ہے، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہونے کی صورت میں ہوا کی شکل میں ہوتی ہے. ہوا، ہو، یہی. اس کا معنی ہوگا وہ، اس. تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہما ہوتی ہے، چاہے متصل ہو چاہے منفصل ہو. اس کا معنی ہوگا وہ دونوں، ان دونوں. اور جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوگی. ناظرین و سامعین بعض اوقات متصل ہونے کی صورت میں ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، جیسے بہم علیہم. ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں. اس کے بعد اگلا جو اسم ہے وہ ہے ما. ما جو ہے یہ اسم موصول ہے. موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا. چونکہ اسم موصول اپنے ما قبل اور ما بعد سے اس کا لنک ہوتا ہے، ربط ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اسم موصول ہے. اور جملے میں جب یہ یوز ہوتا ہے تو عام طور پر جملے کے مقصد کو واضح کرتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے جو، جس سے. ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ من بھی جو ہے بطور اسم موصول یوز ہوتا ہے، لیکن دونوں میں ڈفرنس یہ ہے کہ ما غیر ذوی العقول کے لیے اور من ذوی العقول یعنی انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کے بعد ناظرین اب چلتے ہیں افعال کی جانب. پہلا فعل شاء. شاء فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب. اس کا معنی ہے اس نے چاہا، اس نے چاہا. لیکن اب یہاں پر لو داخل ہے.
اس نے لو یہاں پر داخل ہے، لو یہاں پر شرط کے لیے ہے، اور ناظرین اس کا معنی ہے اگر شرط کہتے ہیں جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو، تو یہ کام کرے گا تو میں کروں گا، تو میرے پاس آئے گا تو میں آؤں گا، تو یہاں بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تم اگر یہ کام نہیں کرو گا تو میں بھی نہیں کروں گا۔ تو میں نے اپنے فعل کو یعنی کسی کے کام پر معلق کرتے ہوئے اسے شرط قرار دیا، تو اسے کہتے ہیں شرط۔ تو لو یہاں پر داخل، اس کا معنی ہے اگر لو شاء، اگر وہ چاہے، اگر وہ چاہے یا اگر وہ چاہتا، اب اس کا معنی یہ ہوگا۔ فعلوا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے کیا یا ان سب نے کیا، لیکن یہاں پر ناظرین حرف ما داخل ہے۔ حرف ما جب فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو اس ماضی کے اس بات کو نفی میں چینج کرتا ہے، تو فعلوا انہوں نے کیا یا ان سب نے کیا، ما فعلوا انہوں نے نہیں کیا یا ان سب نے نہیں کیا۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ واو کے بعد الف ہے، یہاں پر نہیں ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر چونکہ ہو آ رہا ہے اس لیے الف کو یہاں سے ہٹا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اگلا جو فعل ہے ذر، ذر فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، اور اس کے علاوہ فعل نہیں وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام سے روکنے کا حکم دیا جائے، کسی کام سے روکا جائے۔ تو ذر فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے چھوڑ یا آپ چھوڑ دیں، چھوڑ یا آپ چھوڑے یا آپ چھوڑ دیں، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یفترون، یفترون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ افطرا باندھتے ہیں یا وہ افطرا باندھیں گے، یا وہ جھوٹ باندھتے ہیں یا وہ جھوٹ باندھیں گے، افطرا کسی پر جھوٹ باندھنا۔ تو ناظرین یہ اس کا معنی یفترون کہ وہ افطرا باندھتے ہیں، وہ افطرا باندھتے ہیں یا وہ جھوٹ باندھتے ہیں، یہاں پر حال کے پریزنٹ کے معنی میں ہوگا۔ افطرا یفتری افطراءً، ناظرین افطرا ہم عام طور پر کہتے ہیں نا کہ فلاں نے فلاں پر افطرا باندھا، یعنی جھوٹ باندھا۔ تو افطرا جو کہ مصدر ہے، عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں، افطرا، افطرا باندھنا۔ اب آئیے چلتے ہیں حروف کی جانب۔ پہلا حرف واو ہے۔ واو ناظرین چونکہ جو ہے وہ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ آغاز کلام میں ہے، اس لیے ہم کہیں گے یہ واو ابتدائیہ ہے، اس کا معنی ہے اور۔ اس کے بعد لو ہے، لو کا معنی اور استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اس کا معنی ہے اگر۔ اور پھر اس کے بعد ما ہے، ما ناظرین یہاں پر جو ہے وہ حرف نفی والا، آپ دیکھیں دو ما اس سبق میں استعمال ہوئے، لو شاء اللہ ما وما یفترون، دو ما ہے، بظاہر صورت بھی ایک، شکل بھی ایک، لکھنے میں بھی ایک، لیکن معنی میں اور استعمال میں بہت فرق ہے۔ یہ جو پہلا ما ہے یہ حرف نفی ہے، اور جو دوسرا ما ہے یہ اسم موصول ہے، دونوں میں زمین آسمان کا کہتے ہیں نا فرق ہے۔ تو شکل ایک، صورت ایک، لیکن دونوں کے استعمال میں اور دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ تو یہ ما جو ہے یہ ما فعلو والا ہے، یہ ما نفی کا ہے، اس کا معنی ہے نہیں۔ پھر اس کے بعد فا ہے، فا کا معنی پس بھی ہوتا ہے، تو بھی ہوتا ہے، دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ان 11 کلمات میں 2 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں کسی نہ کسی شکل میں آپ استعمال کرتے ہیں۔ لفظ اللہ یہ تو سیم استعمال ہوتا ہے، ہم دعاؤں میں، روزمرہ کی بات چیت میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ یفترون میں افطرا باندھنا عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، لام واو زبر لو، لام واو زبر لو، شین الف زبر شا، حمزہ لام زبر اللام، کھڑا زبر لا، ہا پیشو، ولو شاء اللہ، میم الف زبر ما، فا زبر فا، عین زبر ع، لام واو پیشلو، ہا پیشو، ما فعلوہ، فا زبر فا، ذال اور آ زبر ذر، ہا میم پیشم، فذرہم، واو زبر وا، میم الف زبر ما، یا فا زبر یف، تا زبر تا، را واو پیشرون، نون زبر نا، وما یفترون۔ اب یہاں وقف کریں گے تو اسے ہم پڑھیں گے وما یفترون۔ چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اس سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اب
اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جس طرح نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. آمنت باللہ. صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. ہم چلیں گے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں بریک کی جانب جانا ہے. آپ کہیں جائیے گا مت، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کی جانب، اور آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین آج کے اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. اور ناظرین چلتے ہیں آج کا جو سبق ہے اس کا حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. وا اور، لو اگر، شاء چاہتا، لفظ اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے. ما فعلو وہ نہ کرتے، ہو اسے، فا پس، ذر چھوڑ دیجئے، ہم انہیں، وا اور، ما جو، یفترون وہ گھڑتے ہیں. آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم ترجمے کی جانب. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، سو آپ ان کو اور ان کی افتراء پردازیوں کو چھوڑ دیجئے. یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے ناظرین اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. اسی آیت کریمہ کا جو پچھلا پورشن ہے، وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ. کہ اسی طرح بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شرکاء نے، یعنی ان کے شیاطین نے، بتوں نے، ان کے، بلکہ شیاطین مراد ہیں یہاں پر، کہ ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مزین کر دیا تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں، اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دیا. اور اگر اللہ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ ما فعلوه فذرهم وما یفترون، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، سو آپ ان کو اور ان کی افتراء پردازیوں کو چھوڑ دیجئے. ناظرین یہاں پر اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اور بتوں کے لیے پھلوں اور مویشیوں کو تقسیم کرنا اپنے خالق اور منعم کی جو ہے معرفت سے جو ہے وہ نہایت جہالت جو ہے ان کی تھی. اور اسی طرح ظاہر ہے کہ اب انہوں نے خود ہی یہ کیا تھا نا کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ چیز ان کے بتوں کی ہے، تو یہ ان کی محض نری جہالت تھی. اسی طرح شیطان کے ورغلانے سے اپنی اولاد کو قتل کرنا بھی ان کی انتہائی جہالت اور گمراہی تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے احکامات اور ان کے تمام افعال لغو اور باطل ہونے میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں. امام مجاہد یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے شیاطین نے ان کو یہ حکم دیا کہ اپنی اولاد کو قتل کریں تاکہ رزق میں کمی کی وجہ سے ان کو اولاد کی پرورش میں کوئی پریشانی نہ ہو. اور بعض نے کہا کہ شیطان نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو قتل کریں تاکہ بیٹی کے باپ کو جس عار اور ذلت کا سامنا ہوتا ہے اس سے یہ بچ جائیں. ناظرین دیکھیں اب یہاں پر ان کا ایک عقیدہ یا ان کا نظریہ یا ان کی نری جہالت بیان ہو رہی ہے. ایک تو وہ تھا کہ انہوں نے اپنے تئیں اللہ تعالیٰ کے اور اپنے بتوں کے حصے مقرر کیے تھے. اب یہاں پر یہ تھا کہ ان کے شیاطین نے ان کے دل میں یہ بات مزین کر دی کہ اگر زیادہ اولاد ہوگی تو رزق میں کمی ہو جائے گی، زیادہ اولاد ہوگی سنبھالو گے کہاں. اب یہ بات ان کے دل میں گھر کر گئی اور انہوں نے اپنی اولاد کو قتل کرنا شروع کر دیا. اور بعض جو ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ بیٹیوں کو قتل کرو، کیونکہ ظاہر بیٹی جو کہتے ہیں نا کہ بیٹی پرائی ہوتی ہے، تو بیٹی بڑے ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ اس کا کہیں بیاہ کرنا ہے، پھر وہ ایک معاملات سارے کے سارے، تو وہ اپنے آپ کے لیے اس کو عار سمجھتے تھے، ذلت سمجھتے تھے، اور اس وجہ سے اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے. قرآن کریم میں ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو رزق کی خوف کی وجہ سے قتل نہ کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، فرمایا کہ ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. تمہیں کس نے رزق دیا؟ تم بھی تو کسی کی اولاد ہو.
تم بھی تو کسی کی اولاد ہو جہاں تمہیں رزق دیا جا رہا ہے تو انہیں بھی ہم رزق عطا فرمائیں گے. وہ اپنا رزق خود لے کر آ رہا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ زمین پر کوئی ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. جب رزق جو ہے تمہارے ذمے ہے ہی نہیں اور رزق دینا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے تو پھر تم انہیں رزق کے خوف سے قتل نہ کرو. یہ صراحتاً ممانعت ہے. پھر یہ بھی فرمائے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے, مار دیا کرتے تھے. آج بھی ناظرین حرم مکہ میں تھوڑا سا آپ اس مقام پر جاتے ہیں کہ جہاں سے عمرے کے لیے مسجد عائشہ جانے کے لیے بسز ملتی ہیں تو راستے میں, پہلے تو بسز کا مقام کچھ اور تھا, تھوڑا چینج ہوا ہے, تو راستے میں آپ کو ناظرین ایک مقام پر جو ہے وہ ایک گیٹ نظر آئے گا. وہاں پر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہاں پر بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اور ناظرین وہ مقام آج بھی موجود ہے. تو یہی بچیاں بھی ای ذنب قتلت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شکایت کریں گی, مولا ان سے پوچھو کہ ہمیں کیوں قتل کیا گیا, ہمیں کیوں مارا گیا. یہ شکایت کریں گی تو کیا جواب دیں گے؟ تو یہ دو ان کی جو جہالتیں ہیں یا جو ان کا گھٹیا پن ہے یا جو ان کا نظریہ ہے, اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمایا. شیطان نے جو ان کو قتل کے لیے قتل اولاد کے لیے تیار کیا, قتل اولاد کو مزین کیا. مزین کرنے سے مطلب یہ ہے, معنی یہ ہے کہ ان کے دل میں یہ بات ڈالی اور ان کی عقل میں یہ بات ڈالی اور ان کے لیے وہ لوجک بن گیا کہ ہم اولاد کو اس لیے مار رہے ہیں کہ ہمارے رزق میں کمی ہے. تو فرمایا کہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ شیاطین نے ان کے دلوں میں خوف ڈالا, اگر بچے زیادہ ہو گئے تو پرورش مشکل ہوگی. سو وہ تنگی رزق کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل کرتے تھے, جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ سورہ اسراء آیت نمبر 31 کہ اپنی اولاد کو فاقے کے ڈر سے قتل نہ کرو, ہم انہیں روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی روزی دیتے ہیں. ناظرین و سامعین, آج کل ہمارے یہاں بھی ایک ظاہر ہے کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت سازش کے تحت یہ ایک ناظرین پروان اس عمل کو یا اس سوچ کو پروان چڑھایا جا رہا ہے کہ جی, اور باقاعدہ اس میں بعض اوقات ناظرین کچھ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ خاندانی منصوبہ بندی اس کا ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, بلکہ آج کل ایک کئی عرصے سے کیا جا رہا ہے. کم بچے خوشحال گھرانہ, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ملک کی آبادی تقریباً اتنی زیادہ ہو چکی ہے اور اس سیلاب کے آگے بند باندھنا ضروری ہے, ملک کے وسائل آبادی کے اس سیلاب کے متحمل نہیں ہو سکتے, اس لیے بچے دو ہی اچھے. اور پھر اس طرح ناظرین خاندانی منصوبہ بندی یا ضبط تولید کی بنیاد تنگی رزق کا خوف, اور یہی زمانہ جاہلیت میں کفار اور مشرکین کا نظریہ تھا جو آج ناظرین اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کا قرآن مجید نے سختی کے ساتھ رد کیا ہے اور نبی علیہ السلام نے اس کا سختی کے ساتھ رد فرمایا. بلکہ نبی علیہ السلام روز قیامت اپنی امت کی جو ہے وہ کثرت پر فخر کا اظہار فرمائیں گے, اپنی امت کی کثرت پر فخر کا اظہار فرمائیں گے. باقاعدہ حدیث پاک موجود ہے ناظرین, سنن ابو داود میں ہے, سنن النسائی میں ہے, صحیح ابن حبان میں ہے, اور اسی طریقے سے مسند امام احمد میں ہے, سنن کبری للبیہقی میں ہے, مجمع الزوائد میں ہے, المعجم الاوسط میں. یہ تمام کتابوں میں, ان تمام کتابوں میں یہ احادیث کریمہ موجود ہیں. اب ناظرین و سامعین, یہاں پر مجھے چند باتیں عرض کرنی ہیں, چونکہ وقت کی کمی ہے تو میں اسے انشاءاللہ کل عرض کروں گا. نمبر ایک بات یہ ہے کہ جو ہے وہ آج کل جو ناظرین بعض اوقات بچے بند کرائے جاتے ہیں وہ کن کن صورتوں میں جائز ہیں, اور یہ بچے بند کرانا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہے ناظرین کہ اس میں یہ بات بھی عرض کروں کہ اگر بچہ ٹھہر گیا, یہ ظاہر ہے کہ معاشرے میں ہمارے ہو رہا ہے, نظریں چرانے سے کام نہیں چلے گا, معاشرے میں ہو رہا ہے. بچہ ٹھہر گیا, اب جو ہے وہ عورت اسے گرانا چاہتی ہے یا شوہر کہتا ہے کہ اسے گراؤ, تو اب ناظرین کب گرانا جائز ہے, کن صورتوں میں گرانا جائز نہیں ہے, شرعی طور پر ممانعت ہے, یہ تمام تفصیل ڈیٹیل انشاءاللہ میں کل کے پروگرام میں تفسیر کے سیگمنٹ میں ضرور عرض کروں گا. اسے ضرور سماعت فرمائیے گا کہ ان تمام چیزوں کی شرعی حیثیت کیا ہے, تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں شرعی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین و سامعین, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب.
قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. ناظرین یہاں ملک پاکستان سے جو کالز ہمیں کر رہے ہیں ان کے لیے بھی نمبرز ڈسپلے ہیں, اور جو انٹرنیشنل کالرز ہیں ان کے لیے بھی نمبرز ڈسپلے ہیں. تو آپ کا تعلق دنیا کے کسی خطے سے ہو ناظرین, آپ ہمیں جوائن کیجئے. اور اس وقت دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی مفتی صاحب میں سیالکوٹ سے حفظہ بات کر رہی ہوں. جی میری بہن آپ اس پروگرام میں شامل ہیں, سبق و ترجمہ سنائیے. جی مفتی صاحب آج آپ نے جو قرآن بزبان قرآن سیگمنٹ میں جو آپ نے بیان کیا ہے نا, یقین کرے اس سے روح تازہ ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ پہ کروڑ رحمتیں نازل کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ایمان میں رکھے. بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. ترجمہ, اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے, سو آپ ان کو اور ان کی افتراء پروازیوں کو چھوڑ دیجئے. افتراء پردازیوں کو چھوڑ دیجیے. بہت بہت شکریہ میری بہن, آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا. اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ میں مانسیرہ سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن آپ اس پروگرام میں شامل ہیں, سبق و ترجمہ سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. ہماری لائف میں یہ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں مانسیرہ سے جوائن کیا. ناظرین و سامعین چلتے ہیں, دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ میں تنزیل لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن آپ اس پروگرام میں شامل ہیں, سبق و ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے, تو آپ ان کو اور ان کی افتراء پروازیوں کو چھوڑ دیجیے. افتراء پردازیوں کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, آپ نے لاہور سے ہمیں جوائن کیا. چلتے ہیں ناظرین اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ لگتا ہے ناظرین اس وقت لائن ڈسکنیکٹ ہوئی ہے, اور دیکھتے ہیں کہ اگلے کالر ہمارے ساتھ کون ہیں اور کہاں سے. میں یہ بات بھی عرض کروں کہ بار بار یہ کہتا ہوں, جب ہمیں کال آپ کرتے ہیں اتنی محبت کے ساتھ, اتنے شوق کے ساتھ کرتے ہیں, تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو میوٹ کر دیا کریں اور توجہ ادھر رکھا کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ جی میں جرمنی سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن آپ اس وقت پروگرام میں شامل ہیں, سبق و ترجمہ سنانا چاہیں گی؟ جی مگر یہاں میں پڑھتا ہوں, آپ اسے دہرا لیجیے. ٹھیک ہے, میں مفتی صاحب میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں. جی فرمائیے. لگتا ہے یہ لائن ڈراپ ہو چکی ہے. اور ناظرین مسامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے شام 4 بجے سے لائیو اور صبح 8 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں, فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.facebook.com/ARYQTV اس پر آپ ہمیں کامنٹس پاس کر سکتے ہیں, ہمارے اس پیج کو لائک کر سکتے ہیں, اور آپ کے مشوروں کا ہمیں انتظار رہتا ہے. QSAS@ARYQTV.tv اس پر آپ ہمیں کوسچنز بھیجتے ہیں, قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے آنسرز آپ کو دیے جاتے ہیں. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگی. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.